آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. یعنی جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اسی طرح امریکہ بھی سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہا ہے. یعنی کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا, امریکہ پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ بیسک بات تو یہی ہے, اور باقی شکیں کیا ہوں گی ادھر ابھی تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوں گی اس کے علاوہ. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اب تک عربوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ٹرمپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو بہت انپریڈکٹیبل صدر ہے. اور اس نے ٹھیک ہے غزہ جنگ میں کافی کام کیا اور وہاں پہ کچھ کیا, بڑی محنت کی, اس میں پاکستان نے بھی ساتھ دیا اور ملکوں نے بھی ساتھ دیا, اسلامی ورلڈ نے بھی ساتھ دیا, دنیا نے ساتھ دیا. لیکن اب تو پتہ چلے گا کیونکہ ابھی دیکھیں کہ وہاں پہ غزہ میں ابھی بھی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی وہاں پہ اکثر فائرنگ کر دیتا ہے اور بندے مار دیتا ہے. تو یہ کیسی ڈیل ہے؟ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور آگے لگ کے پتہ چلے گا جب اگلے سٹیپ پہ چلیں گے کہ یہ رہتی بھی ہے ڈیل کہ نہیں رہتی. بہت مشکل نظر آتا ہے. بہرحال دیکھیں تو بہرحال اب سعودی عرب کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ قطر پہ جب اٹیک ہوا تھا, امریکہ کا اتنا بڑا اڈا قطر میں موجود تھا اور وہ اڈا ہوتے ہوئے قطر کے ساتھ یہ اتنی بڑی واردات ہوگی, جو اتنا بڑا میڈیٹیٹر ہے اب بھی وہ پاکستان کی اور افغانستان کی میڈیٹیشن کر رہا ہے. اس نے امریکہ کو پہلی میڈیٹیشن میں نکالا افغانستان سے, تو اس پہ ہی حملہ ہو گیا. حیران کن بات ہے, بہت حیران کن بات ہے. تو یہ بہت غور طلب بات ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے عربوں کو کہ اگر آپ نے پاکستان کے علاوہ, اول تو پاکستان ہی کافی ہے, زبردست ہے, پاکستان کے علاوہ کسی سے کرنا ہے تو اس میں ٹرکی بہت اہم ہے کہ اس کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں یا کسی اور مسلمان ملک سے معاہدہ کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند ہوگا. امریکہ سوچیں نا کس طرح امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا, کیونکہ آپ کو خطرہ تو کسی سے ہے نہیں, کسی اور ملک سے سوائے اسرائیل کے. تو اسرائیل نے اٹیک کیا, اسرائیل کا تو اپنا اسلحہ ہی نہیں ہے, سارا اسلحہ امریکہ کا ہے. اور جب اس کے جہاز آئیں گے امریکہ کے F-35 تو کیا امریکہ اپنے جہاز گرائے گا؟ بڑی سوچنے والی بات ہے. کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں گرائے گا. وہ اپنی دنیا کی مارکیٹ کبھی ختم نہیں کرے گا. اور جو پیچھے کسی کو جاننا ہو تو اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھنا چاہیے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ عمل کریں. مرضی تو آپ کی ہے, جیسا مرضی آپ نے چاہے کرنا ہے, لیکن بہرحال ایک بات جو بڑی کلیئر ہے, جو ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے, تو آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے, احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس کی ابھی شکیں تو کسی پہ ظاہر نہیں ہوئی, جب شکیں بنیں گی تب بھی پتہ چلے گا. اور ظاہر ہے کتنی ظاہر ہوتی ہیں, کتنی خفیہ رکھی جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے پیکٹ ہمیشہ زیادہ تر خفیہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سوچ لے سعودی عرب والے اچھی طرح, کیونکہ جہاں بھی اسرائیل گیا ہے اس نے سوائے فساد کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اور امریکہ نے کبھی اسرائیل کے خلاف, وہ اتنا لاڈلا ہے کہ کبھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. بتا دیں کہ ہسٹری میں کہیں ایسا ہو کہ اگر اسرائیل نے کہیں اٹیک کیا ہے تو امریکہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. اسرائیل کے معاملے میں کبھی بھی نہیں. کوئی امریکن صدر, امریکہ کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی امریکن صدر نے کیا کبھی ایسے کیا؟ نہیں کیا. وہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے پنجے گاڑ لیتا ہے. ان کی اکنامک جتنی بھی اکنامک ان کا سسٹم ہے اس میں بھی پنجے گاڑ لیتا ہے, ان کے میڈیا میں پنجے گاڑ لیتا ہے. تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ یہی بات میں ابراہیم اکارڈ کے بارے میں بھی کی ہے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ جہاں جائیں گے وہاں اکنامک کے اوپر اپنے پنجے گاڑ لیں گے, ہر طرف سے اس ملک کو گھیر لیں گے, اور وہاں کی ساری جو اقتصادیات ہے. اور سعودی عرب ایک انتہائی امیر ملک ہے, اور وہ تیل سپلائی کرتا ہے پوری دنیا میں, اور اس کی بڑی اہمیت ہے اوپک کے بھی اندر اور سارے مسلمانوں کے بھی اندر. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. بہرحال پاکستان ساتھ ہے. ویسے ایک بات اچھی ہے کہ پاکستان ساتھ ہوگا, کیونکہ پاکستان نے بھی یہی معاہدہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب نہ کرے تو پاکستان تو کرے گا ہی کرے گا, اگر امریکہ نہ کرے. لیکن بہرحال چلیں دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی نئی ہسٹری نکل آئے کہ امریکہ کچھ کر لے. لگتا نہیں ہے ویسے. اب ایسے ملک کی طرف بھاگنا اور ان کے پاس جانا اور ان سے معاہدے کرنا, یہ بڑی عجیب بات ہے. اور عرب کنٹریوں کو یہ چاہیے تھا, بلکہ سعودی عرب کو یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا ایران سے مشورہ کر لیتا, کیونکہ ایران جتنا اسرائیل کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. ایران جتنا امریکہ کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. امریکہ نے جو کچھ ایران کے ساتھ کیا ہے وہ بھولے نا. اور کس کے کہنے پہ کیا؟ صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پہ کیا. امریکہ صرف اسرائیل کی زبان سمجھتا ہے اور کسی دوسرے ملک کی زبان سمجھتا ہے. بہرحال اب آپ کی مرضی ہے. دوسری خبر میرے پاس ہے کہ کیا ابراہیم اکارڈ کرنا چاہیے.
یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ ابراہیم ریکارڈ، جب آپ کسی سے بھی کوئی ریکارڈ کرتے ہیں تو اس ملک کی ہسٹری، اس ملک کے سربراہ اور اس ملک کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اسرائیل کا بیک گراؤنڈ سب کے سامنے، جو کچھ اس نے قطر میں کیا جبکہ وہ اسی کی میڈیٹیشن کر رہا تھا، جو کچھ اس سے پہلے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرتا رہا ہے، جو کچھ وہ اردن کے ساتھ کرتا رہا ہے، جو کچھ اس نے شام میں کیا، جو کچھ اس نے لبنان میں کیا، ان سب کو مد نظر رکھیں. اور پھر جہاں وہ جاتا ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اسرائیل جہاں بھی جاتا ہے وہ اس ملک کی اقتصادیت پہ پنجے گاڑ لیتا ہے. وہ اس ملک کو اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں کچھ کر سکتا، کیونکہ ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے. وہ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی اکنامکس پہ چھائے ہوئے ہیں، ہر چیز میں وہ چھائے ہوئے ہیں امریکہ میں. تو اس مثال کو غور سے سمجھیں کہ وہ اگر کسی اسلامی کنٹری میں آ گیا اور انہوں نے ابراہیم ریکارڈ کر لیا تو وہاں ان کا وہی حشر نشر کرے گا جس طرح اس نے امریکہ میں سب کچھ کیا ہے. تو آپ کے پاس، آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایسا جال بچھاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے، جبکہ سب اچھا نہیں ہوتا. سب کچھ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے. اور جبکہ یہ بھی چاہتا ہے، اس کا تو علاج ہے کہ پھیلاؤ کرنا. یہ تو اپنے ملک کو پھیلانا چاہتا ہے آگے، مصر میں، سعودی عرب میں، شام میں، سیریا میں، ایجپٹ میں، ایون سعودی عرب کا بھی کچھ علاقہ یہ چاہتا ہے. اور اسے موقع ملا تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. تو یہ بہت دیکھنا ہے، کیونکہ وہ کیسے برداشت کر رہا ہے کہ سارے تیل کے ملک اتنے امیر ہیں. وہ کچھ نہیں دیکھے گا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ سب کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور سب کو قابو کر لے گا. اور جب وہ قابو کر لے گا تو وہاں سے نکلے گا بھی نہیں، اور وہاں ایسا جڑوں میں بیٹھے گا کہ پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اس لیے اس لحاظ سے اگر ابراہیم اکارڈ کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہسٹری دیکھتے ہوئے، نتن یاہو کی حرکتیں دیکھتے ہوئے، اس کے تو اپنے ملک میں اس پہ اتنے کرائم کے مقدمے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس پہ جینوسائیڈ کا مقدمہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں اب اسے پیش بھی ہونا پڑے گا. ظاہر ہے اگر یہ ہو گیا، یہ ڈیل اگر ہو گئی تو وہ سوچیں کہ وہ ڈیل کیسے کرنے دے گا. وہ کرنے دے گا یہ ڈیل؟ وہ اپنے آپ کو جیل میں دیکھنا چاہے گا؟ مجھے نہیں لگتا. بہرحال اب یہ تو آپ کی مرضی ہے، باقی سب ملکوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنی بہتری خود جانتے ہیں. کوئی ملک ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. چاہے وہ جتنے ملک ہیں ساری دنیا سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں تمام اسلامی ملک کہ جس سے اکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا سارا بیک گراؤنڈ کٹا چھٹا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کو اچھی طرح سمجھ کے ہی کوئی قدم اٹھائیں. پاکستان تو میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں. اور اب باقی ملک دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ایران صحیح معنوں میں اسرائیل کو سمجھتا ہے. اگر کسی ملک نے کرنا ہی ہے معاہدہ تو ذرا ایران سے مشورہ کر لے، کیونکہ جتنا ایران اسرائیل کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. تو ایران سے ہی مشورہ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اسرائیل کے بارے میں. اور یاد رکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ یہود کے بارے میں کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی بات حرف آخر ہوتی ہے. اس بات کو غور کریں اور سوچیں. اور یہ ریاست بھی ناجائز ہے، یہ ریاست بھی سارا قبضہ کیا ہوا ہے. نتن یاہو جہاں رہتا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر کا گھر تھا، اس کو نکال کے وہ وہاں بیٹھ گیا. اندازہ تو لگائیں، سربراہ کا بھی وہ حال، پورے ملک کا وہ حال. اور ابھی بھی سروے کیا گیا ہے کہ پورا اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کو جینوسائیڈ نہیں سمجھتا، میجورٹی وہاں کی. اب یہ رنگ بازیاں ان کی دیکھیں کہ سمجھتا یہ نہیں ہے، اور پلے کارڈ لے کے آ گئے کہ ہمارے قیدی چھڑائیں قیدی. اصل بات تو قیدی چھڑانا تھا، اور کہتے یہ ساتھ ساتھ رہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے. اب یہ ساری ڈرامے بازی آپ ان اسرائیلی شہریوں کی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. غور کریں اس بات کے اوپر. اور پھر یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، بھارت کے ساتھ مل کے، کہ ہم پہ اسرائیلی ڈرون چھوڑ دیے. وہ تو پاکستان کی افواج کی مہارت اور ٹیکنیکی مہارت کہ اس نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اسرائیل کے ڈرون گرائے. اور اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر چکا ہے پاکستان پہ، جو پاکستان نے ایسا نہیں ہونے دیا. تو یہ سوچیں، وہ پاکستان کا اپنا دشمن، بدترین دشمن سمجھتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ، کہ اسے پتا کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو ان سب باتوں کو سمجھیں، اسرائیل کو سمجھیں، اس کے خیالات کو سمجھیں، نتن یاہو کو سمجھیں، وہاں کی عوام کو سمجھیں کہ کوئی بھولا نہیں ہے اس زمانے میں. ساری دنیا بہت تیز ہے اور یہ تو سب سے ہی زیادہ تیز ہے. تو یہ سب کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ.
میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ. نیکسٹ بلاگ تک اللہ حافظ.